اب ہم جاتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف، چونکہ سورت جو ہے موضوع کے اعتبار سے ہوتا ہے نہ کہ پارہ، کیونکہ تقسیم اللہ کی طرف سے جو ہے وہ صورتوں کا ہے۔ پاروں کی تقسیم بعد میں آئی، اس لیے ایک ایک پارے کو الگ موضوع میں بیان کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور سورت ایک مضمون کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ایک ہی ٹاپک ہوتی ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ایک پارے کے اندر جو اس سورت کے مقاصد ہیں اس کو بیان کریں، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو تمام سورت بقرہ سے متعلق ہیں۔ سورت بقرہ، پہلے اس کے فضائل۔ اس سورت کو سنام القرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کی وہ چوٹی جو سب سے اوپر جگہ ہے۔ اور اس کے فضائل میں حدیث ہے صحیح مسلم کی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور پھر فرمایا اقرأوا الزہراوین، جو شروع کے دو صورتیں ہیں اس کو زیادہ پڑھو، شروع کی صورتیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت کی، البقرہ و سورت آل عمران۔ کیوں ان کو زیادہ پڑھو؟ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے روز آئیں گے، کأنہما غمامتان، گویا کہ یہ دو بادلیں ہیں، سائے ہیں۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحاجان عن اصحابہما، اللہ کے ساتھ جو ہے یہ دونوں اپنے بندے یعنی پڑھنے والے کی طرف سے جو ہے جھگڑا کریں گے۔ جھگڑا کا مقصد یہ ہے کہ ڈٹ کر شفاعت کریں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ بقرہ، سورۃ بقرہ کو پڑھو، فإن أخذها برکہ، اس میں کیا ہے؟ برکت ہے، وَتَرْكَهَا حسرہ، اور اس کا چھوڑنا کیا ہے؟ ندامت، پشماندگی ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور اسی طرح ساحر، جادوگر وغیرہ اس پر کوئی اپنا سحر جادو نہیں چلا سکتے۔ تو اس لیے وہ گر یا وہ انسان جو سورت بقرہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ کیا ہے؟ اس طرح کے آفت اور مصیبتوں سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تستطيع البطل، جو باطل پرست ہے اس کو نہیں توڑ سکتے۔ تو فرمایا کہ جس گھر میں پڑی جاتی ہے تو 3 دن تک اس کو شیطان یا اس طرح کے سحر جادو وغیرہ قریب بھی نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اس سورت کے فضائل میں حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا سورۃ البقرہ وآل عمران فإنہما الزہراوان، سورۃ بقرہ اور آل عمران کو سیکھو، یہی زہراوان ہے۔ تضالان صاحبہما، جو کہ اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے روز سایہ کرے گی، گویا کہ وہ کیا ہے؟ بادل ہے۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طرح اس سورۃ بقرہ کے فضائل میں حدیث نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، قیامت کے روز قرآن کو لایا جائے گا اور اس کے وہ لوگوں کو جو قرآن پر عمل کرتے تھے۔ تو سورۃ بقرہ اور آل عمران ان سے آگے آگے ہو کر جا رہے ہوں گے، گویا کہ یہ کیا ہے؟ بادلیں ہیں۔ اور پھر فرمائے تحاجان عن صاحبہما، یہ دونوں جو ہے اللہ کے سامنے اپنے اس بندے کے سفارش کریں گے جو اس کو پڑھتے رہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں سے مقبرے نہ بناؤ. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بلکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، ڈرتا ہے جہاں پر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اور جیسے آپ نے سنا اس میں شیطان بھی داخل نہیں ہوتا. تو اس لیے سورۃ بقرہ کی اس فضائل کی وجہ سے چھوٹے اور بڑے تمام صحابہ اس کی یاد کرنے کی جو ہے بھرپور اہتمام کرتے تھے اور اس کو یاد کرتے تھے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سورۃ بقرہ کو یاد کیا تو انہوں نے کئی سارے اونٹ جو ہے اللہ کے راہ میں ذبح کیے. فضائل اس کے اور بھی ہیں لیکن اس کو آگے جاتے ہیں تاکہ ہم تفسیر کی بات کر لیں. تو سورۃ البقرہ جو ہے ترتیب جو ہمارے قرآن ہے اس میں 2 نمبر پہ ہے، لیکن نازل ہونے کی ترتیب جو ہے اس کی 87 نمبر ہے، 87. اور سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی ہے اور سورۃ آل عمران سے پہلے. اور سورۃ بقرہ وہ سورت ہے جو کہ مدینہ میں سب سے پہلے اس کا نازل ہونا شروع ہوا، اور نازل وقفہ کے ساتھ یہ سورت نازل ہوتی رہی. درمیان میں دوسری صورتیں بھی، حتیٰ کہ قرآن کی آخری آیت جو نازل ہوئی وہ بھی سورۃ بقرہ سے ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ سورۃ بقرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد سے شروع ہو کر حتیٰ کہ ان کے ممات تک جو ہے یہ نازل ہوتی رہی. تو اس لیے قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، اور اس میں یعنی اسی سورت میں قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آیت الکرسی. اس میں 286 آیات ہیں. 286 آیات اور کلمات الفاظ اگر ہم اس کے دیکھیں تو 6121، اور حروف اگر ہم اس کے گنے تو 25,500 حرف ہیں. سورۃ بقرہ کو سورۃ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک بندے کا ذکر ہے جو کہ بنی اسرائیل میں فوت ہوا اور اللہ نے پھر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان سے کہا کہ اس بندے کو اس سے مارو تاکہ وہ زندہ ہو جائے. بہر صورت اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اب سوال یہ ہوگا کہ قرآن میں دوسرے جانوروں کے بھی ذکر ہے تو دوسرے جانوروں کے نام پہ سورت کیوں نہیں ہے؟ تو صورتیں ہیں، سورۃ الفیل بھی ہے، سورۃ النمل بھی ہے، اور بقرہ اس لیے ہے کہ جزیرہ عرب میں آج کل بھی اور نہ اس زمانے میں گائے کا پالنا جو ہے یہ مشہور نہیں تھا، یہ عام چیز نہیں ہے. اس لیے اونٹ وغیرہ کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے، لیکن کیا ہے بقرہ کے نام سے ہے کیونکہ یہ کیا ہے ایک انوکھی چیز ہے اور نام اور ہر طرح سے جو ہے ان لوگوں میں غیر معروف چیز ہے. اس لیے سورت بقرہ کا نام اس کی وجہ سے پڑ گیا. کیا اس سورت کو ہم سورت بقرہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سورت بقرہ کہا ہے. جس طرح آپ نے اس کے فضائل میں سنا، تو اس لیے یہ کہنا کہ اس سورت کو سورت بقرہ کہنا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. بلکہ انس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل ہے کہ ایک حدیث ہے جو کہ ضعیف ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سورت بقرہ، تو اس لیے اس سورت کو سورت بقرہ کہہ سکتے ہیں.
تو یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے. اس سورت کا خلاصہ اور مضمون جو ہے زمین میں خلافت قائم کرنا، اور پھر اس کے لیے مناسب لوگوں کا انتخاب اور ان کے صفات، کیسے لوگوں کو خلافت ملنا چاہیے اور کن لوگوں نے اس خلافت کو ضائع کیا جن کو اللہ نے دیا ہے. تو اس لیے اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائک سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بناتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی خامیاں نقصانات بیان کی. وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے زمین کی خلافت دی تھی، لیکن انہوں نے اس کو سنبھالا نہیں. اور پھر اسی صورت کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود ایک ملت، ایک امت تھے، اور یہ وہ مثال ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تھی اور وہ صحیح طور پہ اس کو سنبھال سکے ہیں. اس لیے عام طور پہ مضمون یہی چلتا رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اقسام بیان کی اس صورت میں. اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیا کہ 3 طرح کے انسان ہیں لوگ. پہلی قسم مومن ہے، وہ جو اللہ اور رسول کی بات مانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ متقین ہے. دوسری قسم جو ہے کافروں کی ہے، جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے. اور تیسری قسم وہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. تیسری قسم جو ہے وہ منافق ہے، جو کہ عقیدہ میں، سلوک میں بالکل اور طرح طرح کے کام کرتے ہیں. اعمال ان کے ایک جیسے ہیں اور عقائد ان کے دوسری طرح ہے. یعنی عقائد میں وہ کافروں سے ملتے ہیں اور اعمال میں وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں. اس لیے ان کو منافق کہا گیا. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ متقی جو ہے اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس طرح ہم پہلی سورت فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو ان 3 قسم کے لوگوں کی باتیں ہوتی ہے اس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان تینوں کو دعوت دیتا ہے اپنی عبادت کی. ان تینوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے. اس لیے اس صورت میں وہ حکم ہے جو قرآن کریم کی سب سے پہلی حکم ہے. اب اگر میں حاضرین سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ ایسے پڑھ کر جاتے ہیں، تو پہلا حکم کس چیز کا آئے گا؟ وہ ہے توحید کا. جب اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کی بات کی، مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، تو پھر سب کو دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اپنی رب کی. اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا، پھر 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، اور پھر 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے خطاب کیا، اور ان کے لیے کچھ مثالیں بیان کی ہے کہ وہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے.
اب کچھ تفصیل سے آگے جاتے ہیں۔ اس صورت میں بنی اسرائیل جو کہ یہود ہے ان کی بھی پھر صفات ہے اور باتیں ہیں، اور یہ پہلی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے یعنی منتخب کیا تھا۔ اور اب اگر ایک سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے اور بنو اسرائیل کا بھی کیا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ مراد یا مقصد جو ہے ان کے ذکر کرنے کا وہ خلافت کی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے پیدا کیا، تو اس سے سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور سب سے بری مثال وہ کیا ہے؟ بنو اسرائیل کی ہے۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے خلافت کے لیے منتخب کیا لیکن وہ اس کے اہل نہ تھے۔ تو کیا اس طرح کی مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پیش کرے تاریخی ترتیب سے، اور پھر بنو اسرائیل کا جو ہے ذکر ہو جائے؟ تو جواب یہ آتا ہے کہ پہلے ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے جو کہ خامیاں ہیں، خامیوں کو دور کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں بتانا ہے کہ آپ یہ امت والے کیا بنیں گے؟ خلفائے ارض بنیں گے۔ تو جو آپ کے پہلے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اس غلطیوں سے بچنا، تاکہ آپ ان غلطیوں میں واقع نہ ہو جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہلے کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں پیش کیا، اس لیے کہ لوگ مایوس نہ ہو جائے کہ بنو اسرائیل کی طرح یہ کام کرتے رہے اور یہ سمجھے کہ خلافت کرنا جو ہے زمین پر وہ تو ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور کون ہوگا اس طرح کی جو اچھی طرح خلافت کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بطور سیمپل پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ہے؟ وہ ایک اچھے انسان تھے جنہوں نے اس دنیا پہ خلافت پسند کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہر بات اور ہر آزمائش پر پورے اترے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے چاہا۔ تو اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کو تقریباً 12 وصیتیں بتائی۔ 12 وصیت یعنی ہدایات، یہود کے لیے 12 ہدایات ہیں کہ اے یہود فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو، اور صرف یہ ان کو نہیں بتانا بلکہ قرآن ہم کے لیے بھی ہے، تو وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائے ہیں تو وہ ہم نے بھی کرنے ہیں۔ پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو کہا ہے 40 نمبر آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے وعدوں کی پابندی کرو، میں آپ کے وعدوں کی پابندی کروں گا۔ اسی طرح اگلا ہدایت یا وصیت ان کے لیے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ اگلا ہدایت 12 ہدایات ہیں ان کے لیے۔ تیسرا نمبر کہ اللہ کے آخری رسول پر ایمان لانا، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، 41 نمبر آیت میں۔ اسی طرح اس نبی پر کفر نہ کرنا، 41 ہی نمبر آیت ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ بنو کہ تم لوگوں سے سبقت کر جاؤ کفر کرنے میں۔ اسی طرح 41 نمبر آیت میں کہ دنیا آخرت کے بدلے میں نہ خریدنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اسی طرح پھر 41 نمبر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہی ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اسی طرح 42 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور باطل کو مکس نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ اسی طرح 42 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت دی کہ جو آپ کے پاس اصلی تورات ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ہے یا کچھ حق کی باتیں ہیں، اس کو نہ چھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ حق چھپاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں۔ 9 نمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنیادی ارکان اسلام
نماز زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دی 43 نمبر آیت میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہدایت دی تو فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 43 نمبر آیت میں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ آپ کے اقوال اور افعال ایک جیسے ہو، یہ نہیں ہے کہ زبان پہ کچھ کہہ رہے ہو لوگوں کو اور عمل آپ کا کہیں اور ہے۔ اس لیے 44 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو اچھی باتیں کہتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے ہو۔ 12 نمبر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہ آپ اللہ کی مدد حاصل کرے، کس چیز سے؟ نماز اور صبر سے 45 نمبر آیت میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے 10 بڑے نعمتیں گنوائی کہ میں نے آپ پہ فلاں نعمت کی، فلاں نعمت کی، فلاں نعمت کی۔ تو 10 نعمتیں وہ یہ ہے۔ 49 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دشمن سے نجات دلایا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سمندر میں راستے بنائے اور اس کو خشک کیا 50 نمبر آیت میں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ آپ کے دشمن کو ہم نے غرق کیا اور آپ کو بچایا۔ اسی طرح 52 نمبر آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچڑے کے گائے کے عبادت کے بعد آپ کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، معاف کیا آپ کو گرچہ آپ کا جرم بہت عظیم تھا۔ اسی طرح 53 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کو یہ بھی نعمت گنوائی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہترین کتاب دی، فرقان، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ آپ اس سے ہدایت لے لیں۔ اسی طرح ایک اور نعمت اللہ کی ان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا توبہ قبول کیا۔ تو اللہ نے فرمایا 54 نمبر آیات میں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو، اور فرمایا فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا توبہ قبول کیا۔ اسی طرح ایک اور نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا اور پھر زندہ کیا 56 نمبر آیت میں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ جب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ 7واں نعمت ان پر اللہ تعالیٰ نے ان پہ صحرا میں، صحرائے سینا میں ان پر سائے کا انتظام کیا 57 نمبر آیت میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا تو فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اریحا یا بیت المقدس میں داخل ہونے کا کہا تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شہر دیا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اسی طرح 10واں جو ہے نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتھر سے پانی بہایا اور پتھر سے اتنے چشمے بہائے جتنے ان کے قبیلے تھے۔ 12 اسباط ہے تو 12 چشمے اس سے بہ گئے۔ 60 نمبر آیت میں فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ یہ 10 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر ذکر کی ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ نے آپ پر کی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 32 ان کی خامیاں بیان کی، آپ نے فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، آپ کر رہے ہیں 32 غلطیاں۔ اور یہ آپ کو پھر بتاؤں کہ صرف ان کو خطاب نہیں ہے
بلکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ان غلطیوں سے بچنا ہے۔ تو اس غلطیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی غلطی ان کی کہ وہ تورات پر ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی سے منوایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 63 نمبر آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، آپ پر ہم نے جبل طور اٹھایا اوپر، اور پھر کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے آپ کو دیا ہے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس میں ہے اس کو یاد کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ لوگ تورات پر عمل کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ اس کو قبول کرنے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زبردستی سے ان کو ایسے کروایا، کیونکہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان سے کہا کہ اب آپ پہ گرنے والا ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا 93 نمبر آیت میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ اور یہی بات سورۃ اعراف میں بھی ہے 171 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ إلى آخر تک۔ اگلی خامی ان کی یہ ہے یا غلطی ان کی کہ عبادت کے دن وہ کیا کر رہے، مچھلیوں کا شکار کر رہے، عبادت کے دن میں مچھلیوں کا شکار کر رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کیا تھا۔ تو 65 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، آپ کو ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہے جو کہ ہفتے کے دن شکار کرتے تھے اور اس میں تجاوز کرتے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں بھی اسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ سے علماء یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ گناہ کے مواقع اسی انسان کو ملتے ہیں جو پہلے سے گناہگار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس کے فسق کی وجہ سے ہم ان کو اور گناہ کا موقع دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک گناہ کرنا کیا ہے، دوسرے گناہ کا موقع انسان کو دیتی ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ تیسرے خامی اور غلطی ان کی کہ انہوں نے نبی کے بات ماننے میں تشدد تعنت کیا اور نبی سے بیجا سوالات شروع کی، اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کیا، ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کیا، اتنے سخت کہ مردے جو ہے ان کے سامنے زندہ ہو جائے، بات کرے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس مردے کو زندہ ہوتے ہوئے تم نے دیکھ لیا، لیکن پھر بھی کیا ہے، آپ کے دل سخت ہو گئے، اس طرح ہو گئی فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں بھی وہ ہوتے ہیں جس سے پانی نکل آتا ہے، لیکن دلوں میں وہ نہیں ہوتا جن کے آنکھوں سے آنسو آ جائے، ان سے آنسو نہیں بہتے، اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ پتھر سے پانی نکل جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس میں سے یہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں، لیکن انسانوں میں پھر یہ نہیں ہوتے کہ وہ
اللہ کی خشیت کی وجہ سے گر جاتے ہیں، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے۔